خواتین کی بیعت کس لحاظ سے ضروری ہے واضح کریں. وقرن فی بیوتکن کی روشنی میں واضح کریں. خواتین کی بیعت بھی اصل میں وہی سینس آف بلانگنگ ود این آرگنائزیشن، یہ بہت اہم شے ہوتی ہے. کسی جماعت اور کسی تنظیم کے ساتھ وابستگی کا احساس. ظاہر بات ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ شریعت کی جو پابندیاں ہیں ان کو توڑ کر پھینک دیا جائے، جیسا کہ میں نے کہا ہے کہ اقامت دین کی جد و جہد میں، یہ دینی فرائض کے معاملے میں اگرچہ کوئی ایسنشل فرق نہیں ہے مرد اور عورت کے مابین، لیکن جیسے جیسے ہم نیچے سے اوپر جا رہے ہیں ان میں کچھ تھوڑا تھوڑا فرق. ایمان بالکل ایک ہوگا، اور ایمان کے اعتبار سے ولی اللہ ایک مرد بھی ہو سکتا ہے، ایک عورت بھی ہو سکتی ہے. تو اولیاء ولایت جو ہے وہ مل سکتی ہے مردوں کو بھی عورتوں کو بھی. مقام صدیقی مردوں کے لیے بھی کھلا ہے، خواتین کے لیے بھی کھلا ہے. اس حوالے سے آگے چلیے. پھر نماز میں نے بتا دیا آپ کو کہ فرق ہو گیا. نماز تو پڑھنی ہے لیکن نماز مسجد میں باجماعت مردوں کے لیے، عورت کے لیے گھر میں. تبلیغ کے دائرے میں عورت کے لیے اب محدود ہو گیا دائرہ اپنے محرم مردوں اور باقی خواتین کے ساتھ. اس کے بعد اقامت دین کے درجے میں آ کر زیادہ فنڈامنٹل فرق ہو جائے گا کہ اس کا خاص جو آخری جو مرحلہ ہے اقدام کا اور تصادم کا، اگر اس میں خاص طور پر مسلح تصادم والا مرحلہ بھی آ رہا ہے، تو اس وقت یہ ہے کہ یہ ایکسکلوسیو مردوں کے کرنے کا کام ہے، یہ خواتین کے کرنے کا کام نہیں ہے. وقرن فی بیوتکن جو ہے اس کو اس پر ہم لاگو کریں گے. اور اس میں حضور نے صاف فرما دیا ہے. ایک خاتون حضور کی خدمت میں حاضر ہوئی، انہوں نے بڑا شکوہ کیا کہ حضور یہ مرد جو ہیں یہ تو ہم سے بہت آگے نکل گئے، یہ جہاد میں جاتے ہیں، یہ قتال فی سبیل اللہ اونچے مراحل ہیں، ہم ان کے پیچھے ان کے بچوں کو گود میں لیے لیے پھرتی ہیں، ہمارا تو یہ ہے ان کے گھر کا سامان اس کی حفاظت کرنا، یہ ہمارا کام ہے، تو یہ تو بہت آگے نکل گئی. تو حضور نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ تم نے کبھی دیکھا کسی عورت نے اپنا مقدمہ، عورتوں کا مقدمہ اتنی خوبصورت انداز میں پیش کیا ہو؟ تو صحابہ نے کہا نہیں، یہ واقعتاً انہوں نے بہت عمدگی سے اپنی بات پیش کی. پھر انہوں نے وضاحت کی کہ دیکھو تمہارے شوہر، تمہارے مرد جو ہیں وہ اگر گئے ہیں جہاد فی سبیل اللہ میں، تو تم اگر ان کے مال کی، ان کے ساز و سامان کی، ان کی عزت و عصمت و عفت کی حفاظت کر رہی ہو اور ان کے بچوں کی دیکھ بھال کر رہی ہو، تو تم اجر میں بالکل ان کے برابر ہوگی کہ جو اجر وہ حاصل کر رہے ہیں میدان جنگ میں. اگر تو ہمارا موٹیو ہے اجر، وہی لفظ جو آتا ہے نا رمضان اور روزے کے بارے میں کہ من صام رمضان ایمانا و احتسابا، اگر تو ہمارے پیش نظر اللہ کی رضا، اللہ کا اجر، تو اجر تو برابر ہو گیا. تو پھر اجر جب اللہ نے برابر کر دیا تو پھر کاہے کی سینس آف ڈپرائیویشن جو ہے، پھر کوئی جو ہے احساس محرومی عورتوں میں نہیں ہونا چاہیے. لیکن اس پورے نقشے کے اندر سینس آف بلانگنگ ود این آرگنائزیشن وہ اتنا اہم ہے کہ اسی لیے بیعت کا معاملہ کیا گیا. اور یہاں تک کہ مردوں کی بیعت کی کوئی عبارت قرآن مجید میں نہیں آئی ہے، خواتین کی بیعت کی پوری عبارت قرآن کے اندر ہے. طویل آیت ہے قرآن مجید کی، یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک لا یشرکن باللہ شیئا الی آخر الآیہ. تو وہ تو ہے، بیعت ہے. کیوں ہے وہ؟ اسی اعتبار سے کہ ایک سینس آف بلانگنگ ہوتی ہے، ایک تنظیم کے ساتھ وابستگی ہے. انہیں معلوم ہوتا رہتا ہے تنظیم اب کیا کر رہی ہے، انہیں پتہ چلتا ہے تنظیم کا ایک اب پروجیکٹ ہے، ایک انہیں کسی کام کے اندر مالی اعانت کی ضرورت ہے. وہ پھر انفاق کرتی ہیں، اپنے زیور دیتی ہیں، اپنا جو بھی ہے اپنا دلچسپیوں کو کم کرتی ہیں. وہ کیسے ہوگا اگر اس تنظیم کے ساتھ وابستگی نہیں ہے؟ انہیں پتہ کیسے چلے گا کہ تنظیم اس وقت کس صورتحال سے دوچار ہے، اور وہ تنظیم جو ہے اس کے سامنے اس وقت جو کام ہے اس کی اہمیت کیا ہے؟ تو اس حوالے سے وقرن فی بیوتکن بھی 100% درست ہے، اور خواتین کی بیعت کا معاملہ بھی 100% درست ہے، بلکہ مردوں کی بیعت سے زیادہ مؤکد ہے، اس لیے کہ قرآن مجید میں ان کی بیعت کے پورے الفاظ بھی اللہ نے خود دے دیے ہیں. اور وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی اگر قرآن کی آیت ہے تو اسی طریقے سے بیعت والی آیت جو بھی ہے وہ بھی قرآن مجید ہی کی